السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، حق کو ٹھکرا دیا، تو ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے شروع میں قرآن کے متعلق وضاحت فرمائی کہ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، متقیوں کے لیے یہ ہدایت کا سامان ہے، کیونکہ یہی لوگ خاص طور سے اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیتوں میں اہل ایمان کے، متقیوں کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا ذکر فرما رہا ہے، اور 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر مکمل کر دیا۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا مسلسل ذکر کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، حق کا انکار کیا ہے، تو آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ سب مسلمان ہو جائے، اور اسی اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز سخت محنت کرتے تھے، لوگوں کو دین سکھانے کی اور قرآن پڑھ کر کے توحید سکھانے کی بڑی فکر تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کافروں کے حق میں ایمان اور ہدایت مقدر نہ کی تھی۔ اب وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تھے، یعنی کافر تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، جیسے ابو لہب، ابو جہل، یا اس طریقے سے آپ کے سگے چچا یا آپ کے گھرانے والے، یا جو مکہ کے مشہور لوگ تھے اور جو اسلام کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار رہتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ حق جانتے تھے، سمجھتے تھے، حق سنتے تھے، لیکن وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو اس توحید کی دعوت کو وہی تسلیم کرے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا۔ ہدایت اسی کو ملے گی جسے اللہ توفیق دے گا۔
اللہ رب العالمین نے جس کو ہدایت نہیں دی اور جسے ہدایت کی توفیق نہیں ملی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ من يهده اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا ہادی لہ، اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہی تھی کہ آپ دعوت کا کام کریں، لوگوں کو دین پہنچائیں، توحید سکھائیں، اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ کا کام صرف نصیحت کر دینا ہے، توحید کی دعوت ان کو دے دینا ہے۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب و کتاب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعوت و تبلیغ یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہدایت دینا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، ایمان قبول نہیں کریں گے۔ جی یہ معنی قطعاً نہیں ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ آپ نے نصیحت کر دی، آپ نے ان کو سمجھا دیا، یا آپ نے حجت پوری کر دی، آپ نے حجت پوری کر دی۔ اور ایک داعی کا کام یہی ہے، وہ لوگوں کو ہدایت تقسیم نہیں کرتا ہے کہ یہ میں سمجھایا تھی اس کو ہدایت مل گئی، اس کو ہدایت مل گئی۔ داعی کا کام، مبلغ کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بات کو یا اللہ رب العالمین کے پیغام کو بندوں تک پہنچانا ہے، نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے دعوت کا کام کیا تو وہ ہمارے ذریعے سے اس کو ہدایت ملنی ہی چاہیے۔ اب ہدایت دینا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے ہدایت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو اسے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرص ان یؤمن جمیع الناس ویتابعوا علی الہدی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی، آپ بڑے حریص تھے کہ پورے کے پورے لوگ اسلام قبول کر لیں اور ہدایت پر آ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر خبر دی کہ انہ لا یؤمن الا من سبق له من اللہ السعادہ فی الذکر الاول ولا یضل الا من سبق له من اللہ الشقاوہ فی الذکر الاول۔ کہا دیکھو ایمان وہی لائے گا جس کے حق میں اللہ رب العالمین نے شروع سے ہی سعادت لکھ دی ہے، یعنی روز اول سے ہی اس کے حق میں ہدایت کی توفیق لکھ دی ہے، تو اسے ہدایت مل کر کے رہے گی، اور جس کے حق میں اللہ رب العالمین نے گمراہی کا فیصلہ کر دیا ہے تو وہ گمراہ رہے گا، اور گمراہی کی حالت میں اس کو دنیا سے رخصت ہوگا، اسے ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے ہدایت سے محروم کر دے، اس لیے ہم سب کو سب سے زیادہ ہدایت کی فکر ہونی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اس کی توفیق طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔